یہ 711 کا واقعہ ہے جب اس نے افریقہ میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وہ آبنائے کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا جو افریقہ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ عربوں اور بربروں پر مشتمل بہادر سپاہیوں کی ناقابل تسخیر فوج تھی۔ اس کا ہدف سمندر پار کا وہ علاقہ تھا جہاں سمندر کی تند و تیز موجوں سے لڑتے ہوئے آخر کار آبنائے کو کامیابی سے عبور کر لیا گیا۔ اس سے قبل کہ وہ فوج کی صفوں کو ترتیب دیتا اور لشکر کشی کرتا، اس نے محسوس کیا کہ اس کی فوج کے بعض افسران اس مہم کو خطرناک اور ناقابل فتح سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک عجیب و غریب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی تمام کشتیوں کو نذر آتش کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک سحر انگیز تقریر کی جس نے پوری فوج کے جذبوں میں تلاطم پیدا کر دیا۔ اس نے کہا، یاد رکھو تمہارے سامنے دشمن ہے اور تمہارے عقب میں سمندر، تمہارے سامنے بھی موت ہے اور تمہارے پیچھے بھی موت، اور پھر کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر اس دلیری سے لڑیں کہ دشمن بھاگ کھڑا ہو۔ یاد رکھو یہ پوری زمین اللہ کی ہے، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زمین کا یہ خطہ ہمارا خطہ ہے۔ یہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ طارق بن زیاد تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طارق بن زیاد کی مہمات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بات ہو رہی تھی طارق بن زیاد کی بہادری اور جرأت کی۔ 2.5 کروڑ لوگوں سے بھرا ہوا پورا ملک، ناقابل عبور قلعے اور ان گنت فوجیں، انت گنت اسلحے کا مقابلہ مٹھی بھر نوجوانوں سے کرنے والا یہ کمانڈر عالم اسلام کے عظیم جرنیل طارق بن زیاد تھے، جو فتح کے جذبے سے سرشار تمام خطرات کو بلا طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ ان تمام تر کم وسائل سے بے نیاز راڈر کے 1 لاکھ کے لشکر سے نبر آزما ہونے جا رہے تھے۔ یہ مجاہدین ہسپانیہ کیوں پہنچے، ہسپانیہ کے بادشاہ سے کیوں ٹکرائے، تاریخ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور تاریخ کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ جس زمانے میں شمالی افریقہ میں رواداری اور خوشحالی کا دورہ تھا، اس کا ہمسایہ نما جزیرہ ہسپانیہ گوتھک بادشاہوں کے تشدد کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ان بادشاہوں کے عہد حکومت میں ہسپانیہ کی حالت بدتر تھی۔ جس طرح رومیوں کے زمانے میں امیروں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اس طرح گوتھک بادشاہوں کے عہد میں ہسپانیہ کی حکومت کا سارا بوجھ نچلے طبقے پر تھا۔ ہسپانیہ کے یہودی بھی ہسپانیہ کے بادشاہ، جاگیرداروں اور پادریوں کے ہاتھوں بڑی سختیاں جھیل چکے تھے۔ انہوں نے تنگ آ کر بغاوت کی۔ اس کے ناکام ہونے کے بعد یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور جو بچ گئے ان کا مال و اسباب لوٹ کر انہیں غلام بنا لیا گیا۔ یہودیوں کو آپس میں شادی بیاہ کی اجازت تک نہیں تھی۔ ہسپانیہ کے طول و عرض میں جن پادریوں کو اقتدار حاصل تھا، انہوں نے یہودیوں کی ایک گت بنائی تھی۔ تباہ حال شہری اور برباد غلام اور مظلوم یہودی سب کے سب کسی آنے والی سعید گھڑی کے انتظار میں تھے۔ اسی انتظار میں انہیں غیر متوقع جگہ سے امداد مل گئی۔ گوتھک راج کے مظلوم آبنائے کے اس پار امن و امان کو پا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہاں سے ہسپانیوں نے اپنے پادریوں کے مظالم سے تنگ آ کر شمالی امریکہ میں پناہ لی۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں موسیٰ حکمران تھا۔ اسی زمانے میں ہسپانیہ کے تخت پر راڈر قابض تھا۔ راڈر نے ہسپانیہ کے سابق حکمران کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا۔ ہسپانیہ کے پناہ گزینوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ ہسپانیہ پر حملہ کر کے وہاں کی آبادی کو دکھ درد سے نجات دلائیں۔ غیوت کا حکمران جولین بھی اس درخواست کرنے والوں میں شامل تھا۔ جولین شہر سکتہ کا حکمران تھا جو شمالی افریقہ کے ساحل پر واقع تھا اور ہسپانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ اس نے موسیٰ بن عسیر سے ہسپانیہ پر حملے کی درخواست کی، اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی فلوریڈا کو تلیل طرح کے دربار میں بھیج رکھا تھا تاکہ وہ شاہی محل میں رہ کر اپنے مرتبے کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کرے، لیکن یہاں بادشاہ راڈر کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کے دامن عصمت کو داغدار کر دیا۔ جولین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ خواہش کرنے لگا سکتہ کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے گئے۔ یہاں اس نے مسلمانوں سے ایک وعدہ کر لیا، پھر موسیٰ کو ایک دعوت دی کہ وہ ہسپانیہ پر فوج کشی کرے، اور فوج کی روانگی کے لیے جولین نے جہازوں کے انتظام کا بھی وعدہ کیا۔
اور یہ بھی کہا ضرورت کے وقت یہ جہاز فوراً مہیا بھی کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں کے بادشاہ کے ظلم و ستم، غریبوں کی استحصال کا ذکر اور وہاں کی شادابی اور دولت کی تعریف کر کے موسیٰ کو ترغیب دی اور یقین دلایا تمہیں یہی کرنا پڑے گا، جاؤ اور وہاں قبضہ کر لو۔ موسیٰ نے اندلس کی اندرونی حالت اور ظالم بادشاہ کے واقعات سن کر خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کی اجازت سے 91 ہجری میں اپنے ایک سردار طریب بن مالک کو 500 مجاہدین کے ساتھ اندلس روانہ کیا۔ یہ لشکر اندلس کے جنوبی کنارے بندرگاہ المخیرہ پر اترا۔ فرید بن عبد المالک بعض ساحلی علاقوں سے مال غنیمت حاصل کرتا ہوا واپس آیا۔ اس نے جولین کی بات کی تصدیق کی اور بتایا اندلس پر قابض ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یوں موسیٰ بن نصیر نے اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو اندلس روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ نے طارق بن زیاد کو 7,000 فوج دے کر جولین کے ہمراہ اندلس روانہ کیا۔ یہ لشکر، جس میں زیادہ تر عربی اور بربری مجاہد تھے، ساحل افریقہ سے روانہ ہو کر اندلس کے ساحلی مشرقی چٹان پر پہنچ گیا، جسے جبل طارق بھی کہا جاتا ہے۔ یورپین اسے جبراٹل کہتے ہیں۔ اسلامی لشکر ابھی کشتیوں سے اترا ہی تھا، سالار لشکر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ طارق کا یہ حکم سن کر فوج کے اندر بے قراری اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس تھا۔ وہ سب پریشان تھے کیونکہ اگر وہ جنگ ہار گئے تو ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرحال حکم کی تعمیل کی گئی اور کشتیاں جلا دی گئی۔ اب وہ اپنے سامنے بالکل کشتیوں کو جلتا اور ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے یہ اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے ذہن سے واپسی کا تصور نکل جائے، ان کے سامنے صرف میدان ہو اور وہ موت سے لاپرواہ ہو کر میدان میں کود جائیں۔ یقیناً طارق بن زیاد کے منفرد اور ایمان افروز واقعے سے ہمت اور جرأت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ دشمن پر جھپٹنا تو جانتا تھا مگر پلٹنا نہیں جانتا تھا۔ طارق اور اس کی فوج کے سامنے فتح یا شہادت تھی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اتفاق سے مسلمانوں کی آمد کے وقت گھات قوم کا ایک جاگیردار تھیوڈو زبردست فوج کے ساتھ گرد و نواح کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے آیا ہوا تھا۔ تھیوڈو نے مسلمانوں پر حملہ کیا مگر وہ شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے راڈر کو اطلاع کی کہ ہمارے ملک پر اچانک ایک ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں۔ راڈر کو جب یہ پیغام ملا کہ شمالی اندلس کے ایک شہر نے بغاوت کرنے پر مدد کی ہے، یہ خبر سنتے ہی وہ کرتبہ پہنچا اور اطراف ملک سے فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ طارق بن زیاد پیش قدمی کرتا ہوا وادی لوکا میں پہنچ گیا۔ طارق کے جاسوس راڈر کی چھاونی اور ارد گرد پر پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے راڈر کی بے پناہ تیاریوں کی خبریں پہنچائی اور بتایا کہ راڈر اپنی سپاہ کے ساتھ میدان میں نکل آیا ہے۔ طارق نے یہ سن کر اپنے سردار موسیٰ بن نصیر سے مدد طلب کی۔ موسیٰ بن نصیر نے 5,000 مجاہدین اور بھیج دیے۔ اس طرح کل اسلامی لشکر 12,000 ہو گیا۔ وادی لوکا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ سے پہلے مجاہدین اسلام کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا: اے مسلمانوں، میدان جنگ سے اب فرار کی کوئی صورت نہیں۔ تمہارے آگے دشمن کی فوج ہے اور پیچھے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ تمہاری کامیابی صداقت اور استقلال کے ساتھ جمے رہنے میں ہے۔ تعداد اور سامان کے لحاظ سے اس جزیرے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تم نے جرأت اور ہمت دکھائی تو تعداد کی قلت تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج دشمن کی فوج بزدلی اور غرور کی وجہ سے شکست کھائے گی، چاہے وہ تم سے تعداد اور وسائل میں زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے تم پر اعتماد کر کے غلبہ دین کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تم ذلت پر کبھی راضی نہ ہونا۔ میدان جنگ میں میرا قدم تم سب سے آگے ہوگا۔ میں سردار راڈر پر حملہ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کسی اور کو اپنا سردار بنا کر فتح و نصرت کا سفر جاری رکھنا۔
اندلس راڈر بڑی شان و شوکت سے میدان میں آیا۔ وہ افواج کے ہمراہ آگے تھا۔ بادشاہ کے سر کا تاج اور جواہرات سے سجا ہوا لباس نگاہوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ اس مجموعی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی۔ دوسری طرف سروں پر سفید عمامہ پہنے ہوئے، چمکدار زرہ پہنے اور نیزہ ہاتھوں میں لیے 12,000 مسلمان تھے۔ ادھر فخر و ناز کے ساتھ گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، ادھر انکساری کے ساتھ رب العزت کے ہاں سر جھکے ہوئے تھے۔ ادھر زبردست عسکری قیادت پر اعتبار تھا، ادھر صرف قوت ایمانی اور اللہ کے بھروسے پر یقین تھا۔ ادھر وہ اپنے وطن کی سرزمین پر لڑ رہے تھے جہاں انہیں ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی۔ یہ اپنے وطن سے دور، سمندر پار بے یار و مددگار تھے۔ پھر اس گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ 8ویں روز طارق بن زیاد نے قلوع پر فیصلہ کن حملہ کیا اور یوں طارق بن زیاد نے قرطبہ کو فتح کیا، جس کی شان و شوکت آج بھی قائم ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔